بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اسلام کے 313 جاں بازوں نے کفار مکہ کے 1000 کے لشکر کو مات دی، حالانکہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، یعنی فوج میں سوار سپاہیوں کی تعداد صرف 2 تھی، 8 شمشیریں تھیں اور 6 زریں تھیں، 70 اونٹ تھے۔ اس مختصر جنگی ساز و سامان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کو ساتھ لیے ہوئے اس میدان میں یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہاں پر مسلمانوں نے کفار مکہ مشرکین مکہ کے 1000 کے لشکر کے ساتھ جو جنگی ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا تھا، ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں ان کے پاس تھیں، جنگی سامان اور آلات حرب موجود تھے، اس سب میں مسلمانوں نے یہاں اس میدان میں ان کے ساتھ لڑائی کی اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے ساتھ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ میدان بدر کے شمال اور جنوب 2 مخالف سمتوں پر 2 سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ شمالی کو العدوۃ الدنیا اور جنوبی کو العدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے۔ پہلی کے پاس مسلمانوں اور دوسری کے پاس مشرکین کا پڑاؤ تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ۔ قریش بڑے غرور اور تکبر سے سفر کرتے چلے آ رہے تھے۔ راستے میں قریش کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ امن و سلامتی کے ساتھ نکل گیا۔ اب کچھ سرداروں نے کہا کہ واپس چلنا ہے، مگر ابو جہل نہ مانا۔ آخر تقدیر ان تمام کو بدر کھینچ لائی۔ قریش نے جہاں آ کر پڑاؤ ڈالا وہ نشیبی جگہ تھی، مناسب جگہوں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں نے جہاں قیام کیا وہ ریتلی زمین تھی، پانی بھی نہ تھا، اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنسے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے رات کو بارش ہوئی۔ اب مسلمانوں کے علاقے میں تمام ریت جم گئی اور کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گیا۔ مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر پانی محفوظ کر لیا۔ یہ پانی مسلمانوں نے محفوظ کیا۔ کفار کے کچھ لوگ پانی لینے آئے تو مشفق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پانی لینے کی اجازت دے دی۔ بعد میں حوض والی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی تھی جس کا نام مسجد الحوض تھا، اس میں نماز بھی ہوتی تھی۔ یہ بدر کے سوق قدیم یعنی پرانے بازار کے قریب تھی، گرتی بنتی رہی جب سوق قدیم کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور مسجد بازار میں بن گئی تو مسجد حوض بھی بس تاریخی اوراق تک محدود رہ گئی۔ رات کو عریش سے نکل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر اس میدان میں گئے اور دستے مبارک سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ فلاں کافر کی قتل گاہ یہ ہے، فلاں کافر اس جگہ مردار ہوگا انشاءاللہ۔ صحابہ فرماتی ہیں کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قتل گاہیں بتلائی تھیں، سب کے سب انہی جگہوں پر قتل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز کے لیے اٹھایا اور فرمایا الصلاۃ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ آواز سن کر سب جمع ہوئے اور ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں درست کیں، ہاتھ میں ایک تیر تھا، صف میں حضرت سواد رضی اللہ عنہ ذرا آگے کو نکلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذراء محبت ان کے پیٹ میں ہلکا سا کوچا دے کے فرمایا کہ آپ نے فرمایا اے سواد سیدھے ہو جاؤ۔ سواد نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے موقع دیں میں اپنا بدلہ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا کے پیٹ کھول دیا اور فرمایا بدلہ لے لو۔ سواد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ گئے اور پیٹ مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بدلہ تھوڑی لینا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، میری تمنا ہے کہ آپ کے ساتھ جو آخری لمحہ گزرے تو میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کی باقی تفصیل اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔